إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت۔ تمام طرح کی تعریفات، تحمیدات اور تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں حدیث کی تعلیم کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ عموماً ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا فہم پھر بھی عام ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، لیکن حدیث کی طرف رجحان بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے حدیث کو چن لیا ہے پڑھنے کے لیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور اس کی اہمیت پر تو ایک لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے چونکہ تعلیم حاصل کرنی ہے، مختصر سا میں نے تعارف پیش کرنا ہے حدیث کی اہمیت میں، اس کے حجت ہونے میں، ذہن میں جو بھی شکوک و شبہات ہوں گے انشاءاللہ کلاسز کے بعد وہ سب دور ہو جائیں گے۔ پھر جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتاب لکھنے والے اور اس کتاب کی کیا اہمیت ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں، پھر ہم اپنے چیپٹر کی طرف آ جائیں گے اور اس کا میں مختصر تعارف پیش کروں گی۔ آج چند باتیں ہیں جو کہ بنیادی اور اصولی ہیں، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا۔
تین چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ ویسے بہت ساری آیات آپ کو اطاعت رسول میں مل جاتی ہیں، لیکن میں اس پر بات کروں گی جو بھی کلمہ گو ہے، ایمان رکھتا ہے، اس سے دو تقاضے کیے گئے ہیں۔ ایک، اطاعت کرنی ہے اللہ کی۔ اطاعت کیا ہے؟ جو حکم دیا جائے اس کو مانا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہاں تک بات مکمل ہو جاتی تو پھر اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ضائع مت کرنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ دونوں نہ ہوں، ایک نہ ہو، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، دین ان دو چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت دونوں ضروری۔ ایک رکھیں گے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے وہ ایسے سمجھے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں۔ ٹھیک، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تاکہ اعمال ضائع نہ ہوں۔ اب اللہ کی اطاعت کرنی ہے، قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے لیے حدیث ہے۔ حدیث ویسے بات کو کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا جاتا ہے عموماً، کیونکہ حدیث کی اقسام ہے۔ اگر بات ہو تو قولی حدیث ہے، کر کے دکھایا ہو فعلی حدیث ہے، جس کو آپ سنت بھی کہتے ہیں، عمل۔ اور اگر کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہو، اسے منع نہ کیا ہو، وہ بھی حدیث ہے، تقریری حدیث ہوگی، لیکن وہ بھی حدیث کی قسم ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اچھا، یہ حدیث کی اقسام ہو گئی، کس اعتبار سے؟ قول فعل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، سند کے اعتبار سے نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تاکہ اعمال ضائع نہ ہو۔ میں نے پہلے کہا دل تو یہی چاہتا ہے کہ صرف حدیث کی اہمیت میں بات کی جائے تو وہ بہت عرصہ لگ جائے کہ اگر ہم ان عقائد کو درست کر لیں، لیکن چونکہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، میں ساتھ ساتھ بہت سے شبہات کے جوابات دیتی چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ نے چن لیا ہے، بالاولی حدیث پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمعها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس بندے کے لیے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کس کے چہرے کو؟ سمع مقالتی، سب سے پہلے وہ میرا کلام یعنی میری حدیث کو سنتا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ وہ حدیث سننے والا ہے۔ فحافظها، اس کو یاد کرتا ہے، اور پھر ووعاها، اپنے دل میں اس کو جگہ دیتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ پھر وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، جیسے اس نے سنی ہے ویسے پھر اس کو ادا کرتا ہے۔ چار چیزیں۔ نظر اللہ، اللہ تعالیٰ
اس کے چہرے کو خوش رکھے گا۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے جو حدیث کی تعلیم کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون بھی عطا فرماتا ہے، سکینت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید برکت ہی برکت ہے، لیکن قرآن اور حدیث دونوں کا نام دین ہے، تب دین مکمل ہوتا ہے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ سمع مقالتی، پہلا کام ہے سننا ہے توجہ کے ساتھ، وہ ضروری ہے۔ پھر فحفظھا، اس کو یاد بھی کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کو ہم بدل نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ پھر ووعاھا، دل میں جگہ دینی ہے، وہ بات یاد رکھنی ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، جیسی سنی ہے ویسے سنانی۔ یہ چار چیزیں ہیں، اور بشارت کیا ہے؟ نَزَّرَ اللَّهُ امْرَأً، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا۔ تو یقیناً ہم سب اسی کام کے لیے آج جمع ہوئے ہیں اور اس بشارت کے مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے ہمیشہ یہ دعا رہے، کیونکہ اس کے ضامن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چلیے اب تعلیمی بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب حدیث پڑھنے کی باری آتی ہے یا اس کی تعلیم کی باری آتی ہے، پہلا سوال جو ذہنوں میں آتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا حساب وہ نہیں جو قرآن کا ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے گا، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن وحی مطلوع ہے، ایسی وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث وحی غیر مطلوع ہے، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تلاوت تو نہیں نہ کرتے، انداز قرات والا تو نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے پڑھتے ہیں۔ وحی کا مطلب کیا ہے کہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، وہ براہ راست ہے اور یہ واسطے کے ساتھ ہے، بس اتنا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات جو ذہن میں آتی ہے کہ قرآن مجید تو محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا لوح محفوظ سے، علی قلبک، آپ کے دل پر نازل ہوا، اس کے بعد لکھا گیا۔ حدیث تو بعد میں آ کے لکھی گئی۔ ذہنوں میں اکثر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ حدیث جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کیا یہ اس وقت میں لکھی گئی تھی یا بعد میں لکھی گئی تھی؟ یہ تو بعد میں بنائی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کا رواج کم ضرور تھا، لیکن بالکل خاتمہ نہیں تھا۔ احادیث کے سب سے پہلے صحیفے صحابہ کرام نے قلم بند کیے ہیں، مشہور تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کا صحیفہ ہے جس میں وہ احادیث لکھا کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ ساتھ والوں نے کہہ دیا کہ نہ لکھا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشری تقاضا ہے، بعض دفعہ جذباتی ہوتے ہیں، کوئی ایسے بھی کلمات ادا نہ ہو جائیں، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ آپ لکھ نہیں رہے؟ کہا میں نے لکھنا چھوڑ دیا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو۔ کہا اس زبان سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف کلمہ حق جاری ہوتا ہے، لہٰذا احادیث لکھا کرو۔ تو پہلے صحیفے، سب سے پہلے صحیفے حدیث کے دور نبوی کے اندر قلم بند ہوئے ہیں۔ احادیث لکھی ہوئی تھی صحابہ کرام کے پاس، وہ لکھا کرتے تھے مجلس میں بیٹھ کے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آ گیا، ان کا زمانہ آ گیا۔ جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کے اندر باقاعدہ تدوین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مدون کرنا۔ تابعی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی رہا اور دنیا سے گیا اور ان سے سیکھا، صحابہ کرام سے۔ تو تابعین کے زمانے میں باقاعدہ تدوین کا کام ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اور آگے آ جاتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا، یعنی عرب سے دین پھیل کے عجم میں پہنچا، تدوین مزید تیز ہوئی۔ پہلے کیا تھا؟ مدینہ کا علاقہ ہے، سارے صحابہ کرام ادھر ہی،
مدینہ کے علاقے میں ہے، مکہ کے علاقے میں ہے، اب کوفہ، بصرہ، شام، عراق، ایران، جوں جوں دین پھیلا صحابہ کرام نے اس کی تدوین کو مضبوط کیا۔ اگر مثلاً ہم کلاس میں اتنے سارے لوگ ہیں، ایک حدیث میں نے سنائی، بعض کو یاد رہی بعض کو نہیں، پہلے تو سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب الگ الگ ہوئے تو ایک ایک صحابی نے جب صحیفوں کو جمع کیا تو ایک حدیث کے لیے اگر کئی کئی مہینے سفر کر کے جانا پڑا تو وہ اس حدیث کو لینے کے لیے گئے تاکہ اس کی تدوین کا سلسلہ مکمل ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ نے بہت کام کیا ہے، ان کے صحیفے تھے، میں نے پہلے بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے، یہ صحیفے تھے ان کے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ بھی بتاتی چلوں، احادیث کا جو سلسلہ ہے بڑا وسیع ہے، اصل میں یہ ہے سمندر، جو ہوتا زن ہوتا ہے پتہ اسی کو چلتا ہے، گہرائی کا، اوپر اوپر سے ہم دیکھیں تو گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، یہ پتہ چلتا ہے پانی بہت ہے، جو غوطہ لگائے گا اسے سمجھ آ جائے گی کہ گہرائی کتنی ہے۔ ٹھیک، بالکل ایسی ہی مثال حدیث کی ہے، جب تک ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ احادیث مختلف جو ابواب بنے، کتابیں بنی، ہر موضوع پر تھی، عبادات، معاملات، تجارت، گھریلو معاملات، خاندانی معاملات، بزنس، ہر عبادت پر صحابہ کرام میں مختلف صحابہ کرام مختلف ابواب کے ماہرین تھے، یعنی کسی کو وراثت میں بڑی دلچسپی تھی، ٹھیک ہے، کسی نے عبادات میں بہت علم حاصل کیا، کسی نے فقہ کو سمجھنے کی کوشش کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ لہٰذا جب صحیفے جمع کرنے شروع کیے تو پھر اگر کسی کے پاس ایک ہاتھ صحیفہ تھا اس نے پھر دوسرے سے بھی لیا کہ آپ کو اس کا زیادہ علم ہے، آپ کو اس کا زیادہ شوق تھا، ذوق تھا، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کچھ بعد میں لکھا گیا یہ نہیں ہے، حدیث لکھی گئی تھی، سماع بھی تھا، حفظ بھی تھا اور کتابت بھی تھی۔ اچھا، اسی طرح ہم پھر آگے آ جاتے ہیں، جو فتوحات ہوئیں اور عربوں سے پھیل کے جس وقت عجم کے اندر دین آیا نا، اصل کام ادھر خراب ہوتا ہے۔ عرب سے جب عجم میں پھیلا، عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں گونگے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا، ان کی تو زبان تھی نا، ان کو سب سمجھ آتا تھا، سیغے بھی سمجھ آتے تھے، انداز بھی، مبالغہ ہو رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے، ہمیں سب سیکھنا پڑا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب عرب سے عجم میں دین نے پھیلنا شروع کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم یہ کب بنی؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی؟ سوال ہوتا ہے نا۔ صحیفے تھے، جیسے پہلے قرآن مجید اس کتاب میں تو نہیں تھا جو آج آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث بھی وہ صحیفے تھے۔ اب عجم میں جب دین پھیلا، کریا بستی بستی مختلف لوگ، کیا خیال ہے وہ سب جاہل تو نہیں تھے؟ آخر ان کا کوئی نالج تو تھا، جس بھی علاقے میں چلے جائیں، فنون، فلسفہ، منطق، اپنی روایات، جب آپ کسی اور علاقے میں جا کے کہیں بھی آپ دین پیش کر کے دیکھیں، عام لوگوں پر ایک دم مان جاتے ہیں، نہیں فوراً بتائیں گے نہیں جی ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا، ہمارے خاندان میں تو ایسے چلتا ہے، ہم تو ابھی تک ایسے کرتے رہے۔ عرب سے عجم میں جب دین آیا تو اس نے بہت سی چیزیں فیس کی، یعنی ہر علاقے میں اپنی روایات تھی، اپنا رہن سہن تھا، اپنی عادات تھی، اپنے عقیدے تھے، اپنی عبادات تھی۔ اب ضرورت پیش آئی کہ جب مختلف لوگ اندر شامل ہو رہے ہیں اور ہر کوئی دین لے لیتا ہے لیکن اپنی مرضی کا لیتا ہے، تو اس دین کی تحقیق کر کے اسے مضبوط کیا جائے، یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن مجید لکھا گیا، اس کی کتابت ہوئی، اس کے لہجوں کے متعلق، اس کے انداز کے متعلق، ہر چیز، آیات، صورتیں کس طرح ان کی کتابت کی گئی، ان کی تدوین کی گئی، کیوں؟ تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو حدیث کا بھی حساب کچھ ایسا ہی تھا، جب دین اس طرح عجم میں پھیلا پھر ضرورت پیش آئی کہ اس سارے ذخیرے کو اکٹھا کیا جائے، اب جو مختلف صحابہ کرام کے پاس تھا، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، اکٹھا کر کے لایا جائے اسے۔ اب تیسری صدی ہجری آئی
اس میں محدثین آئے جن میں امام بخاری ہے. پہلی ہو گئی صحابہ کرام کی، دوسری تابعین کی، تیسری محدثین کی. یہ محدثین ہیں، ٹھیک ہے، امام بخاری. اب آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ تابعین سے زیادہ کیا ان کی محنتیں کیوں ہیں؟ صحابہ کرام کے دور میں فتنے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے بعد میں آئے. اس کی ایک وجہ ہے، آپ دیکھیں خلافت پڑھیں حضرت عمر کے دور میں ہر محلے اور علاقے میں مسجد تھی. اور مسجد بھی کون سی؟ صرف نماز پڑھنے والی نہیں، تدریسی کام ہوتے تھے. ہر علاقے میں تعلیم تھی، ہر جگہ ان کو یہی فکر تھی کہ دین پہنچ جائے، دین کا کام ہو جائے. ٹھیک، یہ تیسری صدی ہجری میں ہم آ گئے. اب ضرورت پیش آئی کہ ذخیرے اکٹھے بھی ہوں، اور کوئی بھی عجم میں سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے اللہ کے نبی سے واسطے کے ساتھ یہ حدیث سنی ہے، اس کی تحقیق کی جائے. کیا اس کے واسطے صحیح ہیں؟ کوئی تابعی اس کا استاد ہے؟ اس تابعی نے صحابہ کرام سے سنا ہے اور پھر صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہے؟ یہ تحقیق کی ضرورت پیش آ گئی. اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کو کہتے ہیں الحاد کا سامنا، یعنی بے دینیت کا، لا دینیت کا سامنا ہونا. جب مختلف ادیان مذاہب سامنے آتے ہیں، اجمی علاقے تھے، زبانوں سے، عربی زبان سے ناواقف تھے، فلسفہ، منطق، فقہ اپنی اپنی مرضی کی عام تھی، پھر ضرورت پیش آئی کہ اس کو اکٹھا کیا جائے. اچھا، ایک اور اس کا رخ ہے، وہ کیا؟ حدیث کی ایک ضرورت اور اہمیت. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بڑی جامع کتاب ہے، جامع کتاب ہے. اس میں بہت سے حقائق جمع ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہو؟ بہت سے معنی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایک معنی سمجھ آتا ہے، بعض دفعہ اگلا سمجھ آتا ہے، معنی بھی زیادہ. ہر طرح کے پہلو ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، وسیع ہے فصاحت بلاغت میں. ایک بات یاد رکھیے گا، اصل معنی اخذ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. ہم اس طرح معنی اخذ نہیں کر سکتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. لہٰذا اگر ہم معنی اخذ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حدیث پڑھنی پڑے گی. در حقیقت حدیث کا پڑھنا نہیں ہوتا، حدیث کا پڑھنا قرآن کا پڑھنا ہی ہوتا ہے. آپ کو بالآخر یہ سمجھ آ جاتا ہے، جس کی حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی اس کا قرآن صحیح نہیں ہو سکتا. وہ کیسے سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر کھول کے بیان کریں. یعنی اب اس کی وضاحت آپ کے ذمہ ہے. کس کے ذمہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. دیکھیں فتنوں کے دور میں بات ہو رہی نا، فتنوں کی بات وہی آ جاتی ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت کے راستے پر، اور یہ سوال ایک المیہ بن جاتا ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں ہدایت پر ہوں. ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی ہم کیا کریں. اس کا یہی حل ہے، دو چیزیں ہیں، مضبوطی سے سام لو. وہ کون سی؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت. قرآن کو سمجھنا ہے جس طرح معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیے ہیں، ہم نے ویسے ہی کرنے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ نے ویسے نہ کیے تو قرآن کو آپ ویسے سمجھ نہیں سکتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. بعض دفعہ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، شعور دیا ہے، سمجھیے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ تفاسیر کی بڑی اقسام ہوتی ہے. ہمیں قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ تفسیر پڑھنی ہے، کرنی ہے، سننی ہے. تفسیر کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی شرائط کیا ہے. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور اس کی حیثیت میں سب سے پہلی دو چیزیں یہ ہیں کہ قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر کی جائے اور پھر قرآن کی حدیث کے ساتھ تفسیر کی جائے. شریعت اسلامیہ میں تفسیر بالرائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی اچھی رائے ہو. میری بات کو ذرا سمجھیے گا، تفسیر بالرائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام بخاری اپنے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ جب کوئی امام الرائے میرے دروازے پر آ جاتا تو میں دروازہ نہیں کھولتا خوف کے ساتھ کہ کہیں یہ فتنے میں مجھے مبتلا نہ کر لے اپنی باتوں سے. اور باتیں بے دینی کی نہیں، بے دین تو سمجھ آتا ہے نا، بے دین باتیں دین کی ہے لیکن مرضی اپنی ہے.
معانی اور مفاہیم اپنے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک جامع بات کی ہے، اس کی تفصیل قرآن میں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے حدیث دیکھنی، اس کے مطابق حدیث بھی آپ کو گائیڈ کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر بھی اپنی رائے پہ نہیں آ جانا، اپنے معنی اور مفاہیم کچھ نہیں ہے، پھر صحابہ کرام کو دیکھنا ہے، ان کے اقوال کیا ہے، ان کی تفسیر کیا تھی، وہ معنی کو کیسے سمجھتے تھے۔ ان الشرک لظلم عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یہ آیت جب نازل بعد میں ہوئی، سوال پہلے کیا کہ ظلم کے بارے میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم سب ظالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیت نازل کی کہ شرک ظلم عظیم ہے، یعنی انہوں نے معنی کو سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے مفسر قرآن جو صحابی تھے ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر آیت کے متعلق پس منظر، شان نزول، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے، مجھے سب پتا تھا۔ لہذا تیسرا ماخذ کیا ہے، اقوال صحابہ اتھینٹک ہوں۔ اچھا، چوتھا اقوال تابعین، جنہوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا۔ دیکھیں ہم مجلس میں بیٹھے، خوش قسمت تھے وہ لوگ، اور بہترین وہ زمانہ تھا صحابہ کرام کے بعد جو تابعین کا تھا۔ انہوں نے معانی کو ویسے ہی سمجھا، تبھی تو دین محفوظ رہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین اسی میں آ جاتے ہیں۔ اس کی تو گواہی حدیث سے مل گئی۔ اچھا، اقوال تابعین لے لیے، اچھا وہ ہو گیا کام۔ اس کے بعد اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ہم نہ اس کو جھٹلاتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں، بس جیسی ہے، اگر ہمیں لگتا ہے قرآن کے مشابہ ہے تو لے لیتے ہیں، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد لغت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لغت عربی زبان ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اچھا عربی زبان میں یہ صیغہ کس چیز کے لیے آیا ہے، پھر بعد میں جا کے، اور سب سے اینڈ پہ جا کے آتی ہے عقل سلیم، اپنی عقل سے۔ ہمارے ہاں تفسیر الٹی شروع ہو جاتی ہے، عقل سلیم سے ہوتی ہوئی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ معنی سمجھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے، پہلے قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر صحابہ کرام سے، پھر تابعین سے، محدثین سے، پھر آپ نے عربی کی فصاحت اور بلاغت دیکھی، اور آخر میں آپ نے حالات حاضرہ کو دیکھا اور اپنی عقل کے مطابق کہہ دیا کہ یہ بات ہے۔ اور یقیناً میرا خیال ہے اینڈ پہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی اگر تفسیر بالمعصور ہو۔ تو حدیث کا جو علم ہے یہ ایک طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، عام معاشرے میں، علماء میں تو نہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم میں بھی وہ چیز نہیں پائی جاتی جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے۔ لہٰذا معنی کو ویسے سمجھنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یہی ہے حدیث۔ ثم ان علینا بیانہ، حدیث میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس میں تو جھگڑے ہیں، نہیں بھائی، یہ جھگڑوں کا حل ہے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھام لیا تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے اور اس کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ در حقیقت حدیث کی نسبت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، اگر اس سے مراد صرف قرآن ہے تو یہ بھی تو آ سکتا تھا انا نحن نزلنا القرآن، الذکر، قرآن اور حدیث دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کا کام اللہ نے محدثین سے لیا ہے، خوش قسمت ترین لوگوں سے۔ اچھا جی، سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، اس کے معانی اخذ کرنا در حقیقت کس کا کام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے بس وہ لینا ہے۔ اکثر میں کہتی ہوں کہ دین نہ ویسے نقل کرنے کا کام ہے، جو یہ سمجھتے ہیں نا دین کوئی نئی چیز ہوگی، وہ دین نہیں ہوتا، کچھ نیا لائیے، نہیں بھائی، دین تو آ چکا۔ آپ نقل صحیح کر لیں تو آپ کام صحیح کر لیں گے، نقل کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی یہ کیا ہے، بس ہر چیز کا حل ہے یہ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیے کی نہیں تھی کہ وہ چٹھی لے کر آئے اور بند ہی پکڑا دے، نہیں، اس چٹھی کو کھولا، اس کو پڑھ کے بھی سنایا،
کر کے بھی دکھایا، نہ سمجھ آیا وضاحت بھی کی، سمجھ آ گئی؟ تو اب ہمیں ضرورت نہیں رہتی کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید کسی چیز کی وضاحت نہیں کی، نہیں بھائی۔ آخری خطبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لوگوں سے کہ لوگوں گواہ رہنا، میں نے ہر چیز تم تک پہنچا دی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں ہمیں نہ پتا ہو ہماری غلطی۔ اچھا جی، اب یہ بھی بات ہوگی۔ اب بات یہ کہ یہ حدیث اس طرح محفوظ کیسے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے حدیث سنائی، بات چیت کی، صحابہ کرام تو ایک ایک چیز اس پر غور کرتے تھے، بلکہ ایکشن بھی ہوتا تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہیں سر جھکایا ہے یا اٹھایا ہے، اس پر بھی غور کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح حدیث محفوظ ہوئی سب سے پہلے کہ صحابہ کرام نے لیا، لینے کے بعد اس کو سنا بھی، حفظ بھی کیا، کتابت بھی کی، یہ ایسے آگے چلتی رہی۔ اور تیسری صدی آ گئی جو کہ محدثین کی صدی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے کہا حدیث وہ پڑھتا ہے جو غوطہ زن ہوتا ہے۔ یہ ایک ثقیل مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب قرآن مجید کو جمع کرنا تھا تو انہوں نے کہا یہ اتنا مشکل کام ہے میرے لیے، ذمہ داری کا، اس سے آسان تھا کہ تم مجھے یہ کہتے ایک پہاڑ کو اٹھا کر میں دوسری جگہ پہ رکھ دوں۔ حدیث کی جو حفاظت ہے نا، محدثین نے جس طرح اس پر کام کیا ہے وہ اس قدر ثقیل کام تھا جس کو آج ہم اس محنت کو کبھی سراہتے نہیں ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی محنتیں تھیں، ٹھیک۔ تو یہ حدیث کا ایک مختصر سا میں نے تعارف پیش کیا ہے، کیونکہ اگر ہم بہت لمبا کریں گے تو ہماری تو کلاس 15 دن بعد جا کے ہوگی، پھر تو مشکل ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں، جو ہم نے کتاب چنی ہے ساری حدیث میں سے وہ ہے صحیح بخاری۔ جو مؤلف ہیں، جو مصنف ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی، ان کا نام کیا ہے جی؟ امام بخاری۔ ان کا تھوڑا سا تعارف لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے احادیث میں سے یہ کتاب ہم نے کیوں چنی، ٹھیک ہے جی۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری ان کا نام، یہ مختصر نام میں نے بتایا، نام کیا تھا؟ محمد، ٹھیک ہے، صرف محمد۔ کنیت ابو عبداللہ، اسماعیل والد کا نام، بخارا میں پیدا ہوئے، اس کی نسبت سے بخاری کہلاتے تھے۔ 13 شوال 194 ہجری میں 21 جولائی جمعہ کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے، یتیم ہو گئے، والد محترم دنیا سے چلے گئے۔ ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے انتہائی صابر خاتون تھی اور نیک، یقیناً تبھی امام بخاری جیسی اولاد پیدا ہوتی۔ صحیح بخاری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ بچپن میں کوئی بیماری آئی اور امام بخاری بینائی سے محروم ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے والدہ نے بہت دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے بینائی عطا کر دی، اور دیکھیے کام کتنا کیا ہے، قیامت تک آپ کہیں گے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں ایک ایک حدیث یہ صحیح بخاری کی ہے۔ 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور حدیث کی چھوٹی چھوٹی جو کتابچے تھے، یقیناً صحیح بخاری سے پہلے کتابیں لکھی گئی تھیں لیکن وہ ممتاز حیثیت نہیں تھی ان کی۔ ابھی 10 سال کی عمر تھی، قرآن حفظ کر چکے تھے، احادیث بہت سی یاد تھی۔ پھر اسی طرح 11 سال کی عمر میں آئے تو شہر کے اندر سفر کرنا شروع کر دیا تعلیم کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے۔ قوت حافظہ بہت مضبوط تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہوا تھا۔ اور پھر جب شہر سے تعلیم حاصل کر لی، 16 سال کی عمر میں عبداللہ ابن مبارک کی جو حدیث کی کتاب تھی اس کو حفظ کر لیا ہوا تھا، 16 سال کی عمر میں۔ دیکھیے کب سے وہ کام شروع ہو گیا نا ان کا۔ ایک واقعہ آتا ہے امام بخاری کے بارے میں کہ بصرہ کے اندر وہ تعلیم لینے چلے گئے، 16 دن وہاں رہے، 16 دن بصرہ کے اندر گئے، 16 دن وہاں قیام کیا، 15,000 احادیث شیخ نے ان کو پڑھائی جماعت کو۔ دیکھا کہ 16 دن میں امام بخاری نے نہ تو ہاتھ میں کوئی قلم پکڑا ہے، نہ کوئی پیج ہے، نہ ورقہ ہے۔ شاگرد لکھتے ہیں، یہ لکھتے بھی نہیں۔ استاد کو ایک دن غصہ آ گیا، کہا تم کیا پڑھنے آتے ہو، لکھا تو ہے نہیں کچھ۔ کہا پوچھ لیجیے۔ پوچھنا شروع کیا، ایک ایک حدیث یاد تھی، بلکہ جنہوں نے لکھی تھی ان کی تصحیح کروا دی یہاں سے، 15,000 احادیث۔ اچھا، یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے
بعض دفعہ اصل میں ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. ایک بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن وقت نہیں ہوتا. اور شاگرد پوری تعلیم لیں تو بہت فائدہ رہتا ہے، تھوڑی لیں تو فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز کہ استاد جس کانٹیکس میں سمجھا رہا ہوتا ہے اس کانٹیکس میں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک، لہٰذا ہمیشہ سمجھتے ہوئے اپنے ذہن کو بالکل صاف اور شفاف کر دینا چاہیے. اس طرح کے کئی واقعات اکثر دروس میں ہم بتاتے ہیں. تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ انہی واقعات کو سننے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمیں ہر بندے سے دین لینا چاہیے. یہاں پہ میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. ہر بندے سے دین لینا چاہیے. محدثین کا میں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے ہر بندے سے دین لیا. امام بخاری کے ذرا آپ حالات زندگی کھولیے، شہر کے اندر دین کس سے لیا؟ محدثین سے لیا بس، امام الرائے سے نہیں لیا. جب شہر میں ختم ہو گئے محدثین کہ سب سے لے لیا ہے، پھر شہر سے باہر نکلے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تو جس دور کے اندر رہ رہے ہیں یہ تو پرفتن دور ہے، لہذا لینے سے پہلے تحقیق کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا اطلاق ہم اپنے آپ پر نہیں کر سکتے. اس وقت تو مسجد نبوی تھی، مکہ المکرمہ تھا، محدثین تھے، علی ابن مدینی ان کے استاد، یعنی استاد بھی محدثین تھے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ وہ لوگ جنہوں نے ریاضتیں کی تھیں، قرآن اور حدیث کا کام کیا تھا، ساری زندگی لگائی تھی، ان کے معنی اور مفاہیم ویسے ہی سمجھے تھے اور ان کو آگے پہنچایا تھا، تبھی تو ہم تک پہنچا. لیکن اگر ان میں سے آج کتنی صدیاں گزر گئی ہر بندہ ایک ایک بات اپنی شامل کرتا تو آج دین کا حال کیا ہوتا؟ یہ ان کی امانت تھی. اگر وہ اپنی مرضی سے ایک بات مفہوم کے لیے واضح کرتے تھے نا، اسے بریکٹ لگا دیتے ہیں آج بھی حدیث میں کہ یہ راوی نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ صحابی کا قول نہیں ہے. تبھی تو دین محفوظ ہوا، نہیں تو محفوظ تو نہ ہوتا. ایک بات ہے یہاں سے چلتی چلتی آگے پہنچے، دو الفاظ استعمال اور کرتے جائیں تو بات تو کیا کی کیا بن جائے. اسی لیے حدیث کی جو حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے محدثین سے لیا ہے، ایسا کسی اور دین میں ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو امام بخاری کا یہ قوت حافظہ بہت زیادہ تھا. 1,00,000 ان کو صحیح حدیث یاد تھی اور 2,00,000 غیر صحیح یاد تھی. یہ بڑی اہم چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح اور ضعیف اور یہ موضوع، یہ سب کیا ہے؟ کوئی الزام لگا دے آپ پر، آپ کو بھولتا ہے؟ نہیں. کوئی جھوٹ بول دے آپ کے بارے میں، بھولتا ہے آپ کو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام تراشی کر دے، جھوٹ بولنے والا حدیث کو بیان کر دے، آپ کو بھولنا چاہیے؟ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس کو بلا دیں گے تو دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ 1,00,000 صحیح حدیث یاد کی تھی اور 2,00,000 غیر صحیح یاد کی ہوئی تھی. پتہ چل جائے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دین 2 چیزوں کا نام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا، دونوں کام ساتھ ہیں. اچھا، اسی طرح بغداد میں ایک مرتبہ علماء کی بڑی بڑی جماعتیں مل گئیں. انہوں نے کہا جی ہم نے ان کا ایک امتحان لینا ہے. اپنے 10 جو مذہبی اسکالر تھے ان کو کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ 10 حدیثیں ایک بندے نے پڑھنی ہے. ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 100 ہو گئی. اور جس نے جو حدیث پڑھنی ہے نا، متن اور سند کو مکس کر دینا ہے. ہم تو حدیث بس اتنی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ان کی حدیث اتنی نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے میں نے اپنے استاد سے سنا، میرے فلاں استاد نے اپنے استاد فلاں سے سنا، اس نے پھر تابعی سے اور اس نے صحابی سے اور ان کے نام بھی، اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کہا اس طرح 10 لوگ کھڑے ہو گئے، ہر بندہ 10 حدیثیں پڑھے گا، سند متن سب چینج کر دینا ہے. کہتے ہیں ان سب نے پڑھ لی. پڑھنے کے بعد امام بخاری آئے، ایک بندے کی تصحیح کی، 100 اللہ اکبر کبیرہ احادیث کی تصحیح کر دی، سند اور متن سمیت. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وسیع کام لیا. اچھا، پھر اسی طرح 62 ایئرز ان کی عمر رہی اور انہوں نے جب وفات پائی ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا تو ان کی قبر سے بہت خوشبو آتی تھی. اور اس کا ہم اعتراف کرنے کو تیار بھی ہیں. ہم تو بڑے گناہ گار اور خطا کار ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سچ میں نیک بندے تھے. یہ جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کن کا جی؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے خود ہی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر،
صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ صالحین سب سے پہلے محدثین ہیں۔ در حقیقت محدثین کو ہم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے ان کو۔ ایسے ہی ہے نا، حدیث کی حفاظت انہی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اور بلکہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں لکھا ہے اور ان کے مقدمے میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہوا دے رہا ہوں، کوئی مکھی قریب آنے نہیں دے رہا۔ جب تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ جھوٹ باندھے گا، جھوٹی حدیث بیان کرے گا، آپ اس کی اصلاح کریں گے اور اس فتنے کو روکیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انبیاء کی جو خواب ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، اور جو غیر انبیاء ہوتے ہیں وحی کی قسم ہو سکتی ہے میں خواب دیکھوں، آپ کو یقین ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور یقیناً میں نے دیکھا ہو تو یقیناً آپ اس کو بیان کریں گے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک امام بخاری نے حدیث کی جتنی کتابت کی ہے، حفظ کیا ہے، سماع کیا ہے اور امانت کے ساتھ کیا ہے، لہٰذا اس لیے میں نے اس خواب کو بیان کیا ہے، اور یقیناً اس کی تعبیر ہم نے دنیا کے اندر دیکھ لی ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ ہر وہ حدیث جس میں لگا کہ یہ ضعیف ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب صحیح بخاری کا کیا تعارف ہے اس کتاب کا، اس کو کیا مرتبہ حاصل ہے؟ تمام مسالک کے نزدیک جتنے مسلک ہیں، قرآن مجید کے بعد دنیا کے اندر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ احادیث میں، سب احادیث میں، حالانکہ موطا امام مالک کی کتاب اس سے پہلے لکھی گئی ہے، وہ اس سے پہلے لکھی گئی ہے، اس سے پہلے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن صحیح بخاری کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم جا کے اس کی تخریج نہیں کر سکتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کر کے دیکھ لیجئے، ویسے وہ واسطے ملتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہاں سے کریں؟ علم رجال ایک پورا علم ہے، محدثین نے ہر وہ بندہ جس نے کبھی زندگی میں ایک بھی حدیث بیان کی تھی اس وقت، اس کی ساری زندگی لکھ دی ہوئی ہے۔ آج تو ہم انٹرنیٹ سے چیک کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کے رکھ دی ہر علاقے کے محدثین نے۔ وہ کتابیں تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، عربوں کی کتابیں مانی جاتی ہیں، وہ عربی میں ہوتی ہیں، کون پڑھتا ہے؟ لیکن کوئٹہ کے علاقے میں نا وہ ان کی بیسمنٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے گودام میں علم رجال کی کتابیں ہوتی ہیں۔ ہر وہ بندہ جس کا نام آ گیا نا راویوں میں، اس کی ساری زندگی نکال لی، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، حافظہ کیسا تھا، نیک تھا کہ نہیں، عقیدہ کیسا تھا، بدعتی تو نہیں تھا، من گھڑت روایات تو نہیں بیان کرتا تھا۔ یہ ہے ضعیف اور موضوع۔ ٹھیک ہے، اب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اس نے بولا ہے اور وہ منسوب کر دیتا ہے، تو کیا اس کی بات کو حدیث سمجھ کے تسلیم کیا جائے گا؟ اب آپ سوچیں گے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا، لیکن کیا۔ فتنے تو ہوتے ہیں ہر دور میں۔ اچھا جی، صحیح بخاری ایک جامع کتاب ہے، اس میں آپ کو احکام بھی مل جائیں گے، فضائل بھی ملیں گے، آداب ملیں گے، تفسیر بھی ملتی ہے، اس میں کتاب التفسیر بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ عقائد ملیں گے، فتن کا باب ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی، اور صحیح آپ کو اسناد ملیں گے، صحیح سند کے ساتھ حدیث کا ہونا، جس کو کہتے ہیں متصل ہونا، جڑی ہوئی، ملی ہوئی۔ ٹھیک، جیسے اگر کوئی میرا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ میرا واسطہ چھوڑ کے میرے استاد کا واسطہ لے لیتا ہے، میں نے اپنے استاد سے پڑھا اور میرے شاگردوں نے مجھ سے پڑھا، لیکن وہ بعد میں کہیں میرا نام چھوڑ دیں اور میرے استاد کو کبھی دیکھا بھی نہیں اور کہیں کہ ہم نے ان سے سنا، یہ کیا ہے؟ متصل نہ ہونا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث متصل ہے، یعنی واسطے سچ میں وہ ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر راویوں پر پوری بحث کی گئی ہے کہ وہ عادل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، نیک ہو، عادل ہو، بدعتی نہ ہو، حافظہ اچھا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو۔ بعض جھوٹ بولنے والے ہیں حدیث کے اندر، ان کا حکم ہو رہا ہے۔ بعض حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے، زندگی میں کبھی بول دیا، انہوں نے ان کی زندگی بھی لکھ دی کہ اگر یہ عام زندگی میں بول رہا ہے، پتہ نہیں حدیث میں کیا کرتا ہوگا، شک تو پڑتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حدیث کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ لہٰذا یہ مستند ایک کتاب ہے، اور مختصر بھی اس میں مل جاتی ہے۔ مختصر کتاب کا یہ ہوتا ہے اس میں نا مکررات نہیں ہوتے، یعنی تکرار نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایک حدیث امام بخاری نے مختلف ابواب میں لائی ہوتی ہے، تو جو مختصر صحیح بخاری ہوگی نا اس میں ایک حدیث ایک دفعہ ہی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس میں وضو کی بات بھی تھی، نوافل کی بھی تھی، تو وہ وضو کے باب میں بھی لے آئے، نوافل کے باب میں بھی لے آئے۔ ٹھیک، اچھا ایک اور، اس کتاب میں فقہی احکام بھی مل جاتے ہیں،
اور اس کتاب سے پہلے ایسا مقام کسی اور کتاب کو ملا نہیں ہے۔ ایک اہم چیز، محدثین کا منہج، نہج کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک؟ فرقہ اور فرقہ میں ایک فرق ہوتا ہے۔ بعض وہ لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت، اصل میں ہے فرقہ، یعنی الگ الگ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ راستے کا تعین ہونے میں مسئلہ نہیں ہے۔ منہج کہتے ہیں راستہ، مسلک کہتے ہیں راستہ، من سالکا، آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا جو بندہ دین کے راستے پر چلتا ہے، راستے کا تعین ہونا چاہیے، گروہ بندی نہ کی جائے، فرقہ واریت نہ کی جائے، لیکن راستہ تو پتا ہو کہ میرا کیا ہے، کہ یہ بھی نہ پتا ہو، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ راستہ نہ پتا ہو تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ ایک ہی ہے نا صراط مستقیم، اور ہر طرف شیطان بیٹھا ہے، لہذا راستے کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے محدثین کا منہج بڑا ضروری ہے۔ اب منہج کو میں ذرا سمجھاتی ہوں مثال کے طور پہ ایک باب آپ پڑھتے ہیں اور اس میں ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ جو کتابیں، چیپٹر اور ابواب محدثین نے قائم کیے نا، یہ ان کا منہج ہوتا ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو پکڑا، انہوں نے کہا اچھا یہ بندہ نماز نہیں پڑھا، مار دو اس کو، مار دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا مسلمانوں میں ایک دوسرے کو کیسے مارتے ہیں، کافر کہہ کے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اس کو پکڑ لیا اور کہتے کیا ہے جی یہ تو صحیح بخاری کے اندر حدیث آئی ہے۔ منہج کیا ہے؟ آپ نے پہلے جا کے دیکھنا ہے وہ حدیث امام بخاری نے کس باب کے اندر رکھی ہے، یہ بات ہے۔ اگر باب ایسا ہے کہ ایمان تو کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں، میں نماز کو مانتا ہی نہیں، انکاری کافر ہے۔ ایک بندہ نماز مانتا ہے اور لیکن اس سے چھوٹ گئی، اس کو آپ ماریں گے نہیں، وہ کافر نہیں ہے۔ اور اگر ایک بندہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں، ماریں گے آپ اس کو بھی نہیں، آپ کا کام ہی نہیں، حاکم کا کام ہے۔ لہذا اب آپ کو بتائیں گے اس حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں منہج۔ لہذا کسی استاد کا سب سے پہلے منہج صحیح ہونا ضروری ہے، نہج اس کا نہیں صحیح ہوگا وہ شاگردوں کا صحیح نہیں کر سکتا، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری کا منہج کیا تھا؟ وہ ایک ہی تھا، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تقلید نہیں تھی۔ تقلید آپ سمجھتے ہیں تقلید کیا ہے؟ اندھا دھند آپ کسی کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا آپ امام بخاری کو فالو کریں، نہیں بھائی، ہم تو حدیث فالو کر رہے ہیں، ہاں منہج ہم وہی لیتے ہیں۔ اب آپ نے ایک حدیث اٹھائی اور آپ کو لگا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، آج میرے گھر میں فلاں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو کافر ہو گیا، تو کیا حکم لگائیں گے؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ بتائیے نا، اگر منہج نہ سمجھا تو ہم کیا کریں گے؟ معاملات تو خراب ہو جائیں گے، پھر تو قتل بھی جائز ہو جائے گا۔ یہ ہے منہج۔ بعض لوگوں نے کہا ایمان جیسے تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا کہ ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، غافل بھی ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا ہے اندر۔ جیسے ہی عمل کمزور ہوا، کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ تو کافر ہو گیا، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو آغاز میں نے آپ کو صحیح بخاری پڑھائی تھی نا، وہی کا باب تھا، اس میں ایمانیات آ گئی تھی سب سے پہلے، کہ بڑی اہم چیز یہ ہے کتاب اور ابواب کے مطابق حدیث کا سمجھنا، جس کے لیے ضروری ہے کہ محدثین کا منہج ہو، تاکہ ہم احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، کیسے سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ مزید اس کی مثالیں میں دوں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگر ہم نے خود سے ہی سمجھنا شروع کر دیا منہج کو چھوڑ کر تو ہم کیا سمجھیں گے، بڑا خراب سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابواب آپ کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کتاب الفتن جب آپ پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے اس میں کون کون سی حدیث آئی ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اچھا یہ بھی فتنہ ہے، حالانکہ آپ نے امیجن نہیں کیا ہوگا، آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن اس کو کتاب الفتن میں امام بخاری نے رکھا ہے، پتہ چل جی فتنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ ایک جامع کتاب ہو گئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام بھی پھر بہت عطا کیا اور قیامت تک انشاءاللہ یہ رہنا ہے۔ امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھی، ان کا جو مین ہدف تھا وہ کیا تھا؟ ان کا مین ہدف کیا تھا؟ فتنوں کی روک تھام۔ حدیث اس لیے مدون کی گئی، کتابت کی گئی، صحیح بخاری لکھی گئی، فتنے بہت بڑھ گئے تھے۔ اور ایسے ہی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے نزدیک تمہارے گھروں کے اندر فتنے گرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطرے ہیں، اور وہ تو چلتا آ رہا ہے سلسلہ۔
ہاں ہر دور میں فتنے چینج ہوتے ہیں، انشاءاللہ کتاب الفتن شروع کروں گی تو اس کی وضاحت میں کر دوں گی۔ فتنوں کی روک تھام کی سب سے پہلا فتنہ جس کے مخالف کھڑے ہو کر امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھا وہ تھا فتنہ انکار حدیث۔ بہت زیادہ پایا جانے لگا کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، قرآن ہی بس قرآن ہے، بس قرآن ہی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک بعض لوگ تم ایسے دیکھو گے ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے اور ایک مسند پر بیٹھے تکیہ لگائے ٹیک لگائے اور کہیں گے بڑے فخر کے ساتھ ہم بس قرآن کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں، قرآن جو کہے ہم اسی کو حلال سمجھیں گے، قرآن جس کو کہے ہم اسی کو حرام سمجھیں گے۔ یہ فتنہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے قرآن نے سانپ کو کہاں حرام کرا دیا؟ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، یہ تو فتنہ ہے۔ قرآن نے یہ تو کہا کہ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہاں کہا کہ خالہ بانجی نہیں اکٹھی ہو سکتی، پھپھی بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ یہ کس نے بتایا؟ حدیث نے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں جی ہم تو اختلاف سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں بس قرآن ہی نہیں، اختلاف کا واحد حل قرآن و حدیث ہے۔ تو پہلا فتنہ جس کا رد کیا وہ انکار حدیث ہی تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ فتنہ بہت پایا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی فتنہ کیا تھا؟ انکار حدیث، کہ حدیث ہے ہی نہیں، تو اس کے رد میں احادیث پر کام کیا گیا۔ دوسرا فتنہ جس کے رد میں صحیح بخاری لکھی گئی وہ تھا فتنہ تکفیر، ہر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دینا، کافر ہے مارو اس کو۔ خوارج تھے، اور آپ نے دیکھا مسلم ممالک کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کافر ہے اس کو مار دو، جنگیں ہو جاتی ہیں، خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک اور تھا فتنہ ارجاء، یعنی بے عملی کا فتنہ، یہ کہنا کہ دین بس اس چیز کا نام ہے کلمہ پڑھ لو باقی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے الصلاۃ کا معنی کیا ہے دعا، عربی لغت میں ہے نا اس کا معنی مختلف معنی ہے، لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کو سمجھے بغیر آپ لغت میں بھی چلے گئے تو غلط ہے کام۔ ترتیب وہی رکھیے گا جو میں نے پہلے بتا دی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو دعا ہے، نماز کا حکم کہاں آیا ہے؟ 5 وقت بیٹھ کے دعا کر دو، نماز پڑھنی نہیں ہے۔ یہ تھا فتنہ کہ بس کلمہ پڑھ لیا کام نہیں کرنا، اس کے خلاف بھی کام کیا۔ فتنہ تقلید پایا جاتا تھا اس وقت بھی کہ ہم پیروی کرتے ہیں، آباء و اجداد کی کرتے ہیں، کسی خاص بندے کی کرتے ہیں، اس کا رد کیا۔ اچھا قیاس میں افراط و تفریط، افراط و تفریط کہتے ہیں کمی زیادتی کو، قیاس کر لینا کسی چیز کو کسی چیز پر۔ امام بخاری نے اس فتنے کا رد کیا کہ قیاس خود نہیں کرنے، خود کر کے کمی زیادتی کا شکار نہیں ہونا، دین کو ویسا ہی سمجھو جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ایک اور فتنہ مصلحت، حکمت کے تحت ہم نے یہ کر لیا یہ کر لیا۔ بعض دفعہ لوگوں نے اس کی وجہ سے دین کو بہت ہی خراب رنگ دے دیا، اس کے رد میں بھی احادیث پر کام کیا۔ تو صحیح احادیث لے کر آئے، اس کی تعلیم کو عام کیا، ان کو جمع کیا، شرائط کے ساتھ مختلف عنوان دیے، ابواب کا قیام کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اس کو ہم نے سمجھنا کیسے ہے۔ آغاز صحیح بخاری کا ہوتا ہے وحی کے باب سے، پھر آگے چلتے ہیں ایمان کا باب آ جاتا ہے، عبادات ہے، آخر میں نہ توحید رکھیے۔ وحی اور توحید کا بڑا گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ توحید کو پہلے نہیں لائے، وحی کو، وحی صحیح ہوگی تو توحید صحیح ہوگی۔ بعض دفعہ ہم لوگ توحید کو ایسے پہلے لاتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی یہ ترتیب بڑی کمال کی ہے۔ قرآن اور حدیث کا منہج صحیح ہے تو عقیدہ بھی صحیح ہے، اور عقیدہ صحیح ہے تو بندہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا پیروکار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔